بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس السلام علیکم، امید ہے آپ خوش ہوں گے۔ بچوں، آج ہم کلاس ہوم کی اردو سے سبق نمبر 22 پڑھیں گے، بچے کی دعا۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں۔ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے بھی بہت اچھی اچھی نظمیں لکھی ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے بچے کی دعا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ بچوں، لب کے معنی ہیں ہونٹ، تمنا کہتے ہیں آرزو یا خواہش کو، اور شمع کہتے ہیں کینڈل یا موم بتی کو۔ اسٹوڈنٹس، اس نظم میں جو کہ ایک بچے کی دعا ہے، اس میں بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہونٹوں پہ یہ آرزو دعا بن کر آتی ہے، یعنی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی بھی ایک شمع کی صورت، یعنی کہ شمع کی طرح ہو، موم بتی کی طرح۔ جس طرح موم بتی کو اگر کہیں جلا دیا جائے تو تمام اندھیرا دور ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتی ہے وہ جگہ، اسی طریقے سے میرے وجہ سے بھی یہ دنیا روشن ہو جائے، یعنی کہ میں علم حاصل کروں اور کسی قابل بن جاؤں۔ ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح باغ میں پھولوں کے ہونے سے رونق اور خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح میں اپنے وطن کے لیے ایک اعزاز کا باعث بن جاؤں، میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے میرے وطن کا نام روشن ہو۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس شعر میں بچہ ان الفاظ میں دعا کر رہا ہے کہ میری زندگی بھی پروانے کی طرح کر دیں، جس کو پروانے کو جس طرح ایک لگن ہوتی ہے نا شمع کو حاصل کرنے کی، یعنی کہ روشنی کی حاصل کرنے کی اس کو لگن ہوتی ہے، جس کی خاطر وہ جل بھی جاتا ہے لیکن وہ چکر لگاتا رہتا ہے شمع کے ارد گرد۔ اسی طریقے سے میں بھی علم کے لیے، کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے میں بھی اتنی ہی محبت اور اتنی ہی لگن دکھاؤں جو شمع کے لیے پروانہ دکھاتا ہے۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، یعنی کہ میرا کام لوگوں کی مدد کرنا ہو، لوگوں کا کام بگاڑنا نہ ہو بلکہ ان کے کام سنوارنا ہو اور ان سے محبت کروں میں۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یعنی آخری شعر میں دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے برائی کے راستے سے بچانا اور نیکی کے راستے پہ چلانا۔ اسٹوڈنٹس، دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ عبادت تو کرنی ضروری ہے، دعا بھی مانگنی بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے جب ہم اس سے مانگتے ہیں۔ تو جب بھی ہم دعا کریں ہمیں مکمل دعا مانگنی چاہیے، نیکی کی دعا مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، علم حاصل کریں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں علم میں اپنے اضافے کی دعا مانگنی چاہیے اور علم میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے، اور یہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور برائیوں سے بچیں اور ہماری جو زندگی ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ بچوں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں محنت کی ضرورت ہوتی ہے وہیں دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کا رشتہ ہمیشہ قائم رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور صرف اللہ ہی سے مانگیں، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا بھی پسند ہے اور ہمیں دینا بھی پسند ہے، تو محنت کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی اچھی دعائیں مانگتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کو نیک اور باعمل انسان بنائے، آمین۔ اب بچوں، مشق میں کچھ مشکل الفاظ شامل ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ تمنا کے مطلب ہے آرزو یا خواہش، زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، ضعیفوں یعنی بوڑھوں یا بزرگ کو کہا جاتا ہے، حمایت کا مطلب طرفداری ہے، شمع کے معنی ہے موم بتی یا چراغ، لب ہونٹ کو کہتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ نے کیا سمجھا؟ بے ترتیب الفاظ کو ترتیب دے کر مصرے درست کر کے لکھیں۔ اس میں مصرے بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں، آپ کو نظم میں سے دیکھ کر اسے ترتیب سے لکھنا ہے۔ تو پہلا مصرع جو ترتیب سے ہے وہ ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، اور دوسرا مصرع ترتیب سے اس طرح سے ہوگا کہ نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تیسرا مصرع زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، اور چوتھا مصرع یہ ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، اور پانچواں مصرع ہے ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ یہ ان کی ترتیب ہے، اسی ترتیب سے آپ کتاب میں لکھ لیجئے۔ اسٹوڈنٹس، اب نظم کے مطابق درست الفاظ لکھ کے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، پہلی میں پھول آئے گا، دوسرے میں آئے گا اجالا، تو مصرع اس طرح سے ہوگا کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔
تیسرے میں لفظ علم آئے گا، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ چوتھے میں دم، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت میں لفظ آئے گا لب، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور زندگی شمع کی صورت خدا ہے میری۔ آخری میں لفظ شمع آئے گا آخری خالی جگہ میں۔ اس طرح یہ مکمل ہوا۔ اب دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے کہ ایک طالب علم کو کس چیز سے محبت ہونی چاہیے؟ اس کا جواب ہے کہ ایک طالب علم کو علم حاصل کرنے سے محبت ہونی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ نظم کے مطابق پروانے اور علم کی شمع سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نظم کے مطابق اس سے مراد ہے کہ جس طرح پروانے کو شمع سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح ہمیں بھی علم کے حصول سے محبت ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ علم حاصل کرنے کے 4 فائدے لکھیں۔ اس کا جواب ہے کہ علم ایک لازوال دولت ہے، یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی۔ لازوال کا مطلب ہے اسے کوئی چور نہیں چرا سکتا۔ علم سے ہمیں شعور ملتا ہے، یعنی کہ سمجھ ملتی ہے ہمیں۔ علم اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی ہے، اور علم حاصل کرنے سے ہمیں زندگی کا ایک مقصد ملتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ اس نظم کے آخری شعر میں کیا دعا مانگی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس نظم کے آخری شعر میں برائی سے بچنے اور نیک راہ پہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ سوال نمبر 5واں ہے کہ اس نظم کا کون سا شعر آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ مجھے اس نظم کا یہ شعر بہت پسند ہے کیونکہ اس میں برائی سے بچنے اور نیک راستے پہ چلنے کی دعا مانگی گئی ہے۔ اب بچوں مل کر کریں بات۔ دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھیں، ان کے متعلق کہانی بنائیں اور ساتھیوں کو سنائیں۔ اب بچوں جو پہلے نمبر پہ تصویر ہے اس میں دیکھا ہے کہ کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو ہم اس کی جو سٹوری بنائیں گے یا کہانی بنائیں گے، ہم اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کہ گراؤنڈ میں کھیل کے میدان میں کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور وہیں ایک بچہ ویل چیئر پہ ان کو حسرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ بچہ چل نہیں سکتا تھا۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے بچوں نے جب اسے دیکھا تو سب مل کر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ وہ کیسے کھیل سکتا ہے، وہ تو بھاگ بھی نہیں سکتا۔ اب سارے بچوں نے مل کر اس کا یہ حل نکالا کہ اس کو وکٹ کیپر بنا دیا۔ اس طریقے سے وہ بچہ بھی ان سب بچوں کے ساتھ کھیل میں شامل ہو گیا اور اس نے بھی بہت انجوائے کیا۔ تو بچوں اگر کوئی معذور ہو، ذہنی یا جسمانی طور پہ معذور ہو یا کمزور ہو تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی کسی ایسی بات کا مذاق اڑانا چاہیے، بلکہ ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی میں کچھ کمی ہے تو کوشش کریں کہ اس کمی کو دور کر دیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب ساتھ مزے کریں۔ اب بچوں کچھ یہ پہلیاں ہیں، ان کو سنیں، ان کا جواب میں نے اسی پہ لکھ دیا ہے۔ پہلی پہلی ہے کہ ایک سمندر 30 جزیرے، بکھرے ان میں موتی ہیرے، جو بھی ان کی سیر کو جائے مفت میں ہیرے موتی پائے۔ اس کا جواب ہے قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کے 30 پارے ہوتے ہیں۔ اس کے اشارے اس پہلیوں کے نیچے ہی دیے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو بہت آسانی سے مدد مل جائے گی۔ اب دوسری پہلی ہے کہ چھوڑو مت تم اس کا ہاتھ، لے لو اس کو ہاتھوں ہاتھ، چپکے چپکے عرش پہ جائے، تحفے لے کے واپس آئے۔ بالکل ٹھیک بچوں، یہ ہے دعا، سیدھی عرش پہ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے کی قبولیت کی سند لگوا کر واپس آتی ہے۔ اس طرح سے ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے پھر کہوں گی کہ اللہ سے مانگتی رہیے اچھی اچھی دعائیں، نہ صرف اپنے لیے دعا مانگیے بلکہ اپنے والدین کے لیے دعا مانگیے، اپنے استادوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے دعا مانگا کیجیے۔ چلیے بچوں، آخری پہلی ہے کہ اس کے ہوتے کچھ نہ کھایا، کھایا جب اس کو نہ پایا۔ جی جناب، یہ روزہ ہے، روزے میں کچھ نہیں کھاتے اور اگر روزے میں کچھ کھا لیا جائے تو پھر روزہ نہیں رہتا۔ اس کا جواب ہے روزہ۔ اب لفظوں کا کھیل، مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور ہر لفظ کے آخری حرف سے کوئی اپنی خوبی بتائیں۔ یہ بہت مزے کا گیم ہے۔ اس میں پہلا لفظ ہے شہر۔ شہر کے جو حروف ہیں وہ ہے شین، ہے، رے، اور اس کا آخری لفظ جو رے ہے اس سے ایک نیا لفظ بنتا ہے رحم دلی۔ ٹھیک ہے، رحم دل تو آپ ہوں گے، تو ایک نیا لفظ یہ آپ کی خوبی بن گئی ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے کتاب۔ کتاب کے حروف کو الگ کیا جائے تو کاف، تے، الف، بے ہوتے ہیں اور آخری لفظ ہے بے، بے سے بہادر۔ اور تیسرا لفظ ہے دیس، دال، یہ، سین، دیس، اور سین سے سمجھدار۔ اب سمجھدار تو آپ ہیں تو یہ آپ کی خوبی ہے، تو ہم اس کو نیا لفظ بنائیں گے جو کہ آپ کی خوبی ہے۔ تیسرا لفظ ہے تمنا۔ نون پہ تشدید ہے تو نون 2 دفعہ ہے، تے، میم، نون، نون، الف۔ آخری لفظ ہے الف، الف سے اچھے اخلاق۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک خوبی ہے۔
آخری لفظ کو دیکھیے، خاص، خے الف صاد، صاد اس کا آخری حرف ہے تو اس سے ہوتا ہے صفائی پسند، یہ بھی خوبی ہے، یقیناً آپ میں ہوگی۔ تو یہ آپ کا کام مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے قواعد سیکھیے۔ خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مؤنث اور مؤنث الفاظ کے مذکر لکھ کر جملے مکمل کریں۔ بھائی پھل لایا اور بہن نے چاٹ بنائی۔ بھائی کا جو خط کشیدہ ہے تو اس کی جو مؤنث ہے وہ ہے بہن۔ درزی اور درزن نے کپڑوں کی سلائی کی۔ درزن خط کشیدہ ہے تو اس کا مؤنث درزی۔ کمہار اور کمہارن نے مٹی کے برتن بنائے۔ اگلا ہے کہ ابو نے اخبار اور امی نے کتاب پڑھی۔ میرے دادا جان، ان کا مذکر ہوگا دادی جان، روز صبح سویرے سیر کے لیے جاتے ہیں۔ اب دیے ہوئے جملوں میں سے فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل کے جملے الگ الگ رکھ کے متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ فعل ماضی کا جملہ ان میں سے ہوگا، احمد نے ضرورت مند کی مدد کی، دانش نے نماز ادا کی۔ یہ کام ماضی میں ہوا تو فعل ماضی کے کالم میں آئے گا۔ اسی طرح فعل حال کے جملے ہیں وہ ہیں، مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، آمنہ ہمیشہ سچ بولتی ہے۔ اور فعل مستقبل کے جملے ہیں، لڑکے فٹ بال کھیلیں گے، ہم کل چڑیا گھر سیر کے لیے جائیں گے۔ دیے ہوئے اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں اور بتائیں کہ ان اشعار میں شاعر نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی ہے۔ الہی مجھے نیک انسان بنا، میں ہر آن سوچوں ہر ایک کا بھلا، کسی کا برا میں نہ سوچوں کبھی، مجھے پیار دل سے کرے ہر کوئی، نہ گالی کبھی لب پہ آئے میرے، نہ پاؤں برائی کی جانب اٹھے، مجھے علم کی روشنی کا رتا، صداقت دیانت کا رستہ دکھا، میں پڑھ لکھ کر انسان اچھا بنوں، میں ماں باپ کی دل سے خدمت کروں۔ نظم ہے، یہ سرور امبالوی نے لکھی ہے اور اس میں بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے نیک انسان بنائے اور میں برائیوں سے بچوں اور نیک راستے پہ چلوں، میں ہر وقت دوسروں کا بھلا سوچوں، میں کسی کا برا نہیں سوچوں، ٹھیک ہے، اور کوئی بری بات نہ کروں اور اچھا انسان بنوں، پڑھ لکھ کر ماں باپ کی خدمت کروں۔ اب کچھ نیا لکھیں۔ اس میں اچھے انسان میں کون کون سی عادتیں پائی جاتی ہیں، ذیل میں دیے ہوئے الفاظ کو دیکھتے ہوئے ایک پیراگراف لکھیں۔ اب بچوں اس کا پیراگراف جو ہوگا اسٹوڈنٹس وہ اس طرح سے ہوگا کہ اچھی عادتوں کا حامل انسان ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، وہ سچ بولتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے اور دوسروں کی مدد کرتا ہے، مشکل وقت میں دوسروں کے کام آتا ہے اور جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کرتا ہے، اور وہ اپنی صفائی کا بھی بہت خیال رکھتا ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اب دیا ہوا پیراگراف توجہ سے سنیں اور گفتگو کے آداب سے متعلق 5 اہم باتیں بتائیں۔ بات چیت کے کچھ آداب ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ضرورت کے وقت بات کریں اور کام کی بات کریں۔ جب بھی بات کریں تو نرمی سے کریں، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے بولنا بھی گفتگو کے آداب کے خلاف ہے۔ بچوں آپ نے سنا کہ بات کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، تو جب کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کی بات غور سے سنیں اور درمیان سے اسے ٹوکے نہیں، اپنی بات درمیان سے شروع نہ کریں، پہلے اس کی بات ختم ہونے دیں دوسرے کی، پھر آپ اپنی بات کریں، اور ہمیشہ نرمی سے بات کریں، چلا کر تیز آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے اور غلط بات بھی نہیں کرنی چاہیے، گفتگو میں اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور سوالات کے زبانی جواب دیں۔ احمد ہر سال اسکول میں کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا ہے، اس سال بھی اسے امید تھی کہ وہی یہ مقابلہ جیتے گا۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا، احمد ہمیشہ کی طرح سب سے آگے تھا۔ دوڑ ختم ہونے ہی والی تھی کہ اچانک رضا تیز دوڑتا ہوا اس سے آگے نکل گیا اور یہ مقابلہ جیت گیا۔ احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ استاد صاحب نے اسے اداس دیکھا تو اسے سمجھایا کہ آپ نے اچھی کوشش کی، اس لیے اداس مت ہو، ہار جیت تو کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ احمد کو یہ بات سمجھ آ گئی، اس نے استاد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور پھر جا کر رضا کو جیتنے پر مبارکباد دی۔ احمد کس مقابلے میں اول آتا تھا؟ احمد کھیلوں کے مقابلے میں اول آتا تھا۔ احمد کیوں اداس تھا؟ احمد دوسری پوزیشن پر آنے کی وجہ سے اداس تھا۔ اگلا سوال ہے کہ استاد صاحب نے احمد کو کیا سمجھایا؟ استاد صاحب نے سمجھایا کہ آپ نے اچھی کوشش کی، کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ اداس بالکل نہ ہوں۔ اب اگلے صفحے میں بچوں ہے زبان شناسی۔ دیے ہوئے مذکر کے مؤنث لکھیں۔ بیل کے مؤنث گائے، بندر کے مؤنث ہوں گے بندریا، شیر کے مؤنث شیرنی، ہاتھی کے مؤنث ہوں گے ہتھنی اور چڑا مؤنث چڑیا۔
زمانے کے مطابق درست جملے لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ احمد نے کتاب خریدی، یہ فعل ماضی کا جملہ ہے، اس کا فعل حال کا جملہ بنے گا احمد کتاب خریدتا ہے، اور فعل مستقبل میں جملہ اس طرح سے بنے گا کہ احمد کتاب خریدے گا۔ اب اس میں فعل حال کا ایک جملہ دیا ہے کہ مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں، فعل ماضی میں ہو جائے گا مچھلیاں پانی میں تیرتی تھیں، اور فعل مستقبل میں جملہ ہوگا کہ مچھلیاں پانی میں تیریں گی۔ اگلا جملہ ہے بچوں نے کرکٹ کھیلی، فعل ماضی کا جملہ ہے، فعل حال میں ہوگا کہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، اور فعل مستقبل کا جملہ دیا ہوا ہے کہ بچے کرکٹ کھیلیں گے۔ اگلا جملہ ہے کہ احمد نے سبق یاد کیا، فعل ماضی کا جملہ ہے، فعل حال کا جملہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ احمد سبق یاد کرتا ہے، اور فعل مستقبل کا جملہ ہوگا احمد سبق یاد کرے گا۔ چھٹا سوال ہے کہ دیے ہوئے اسم ضمیر کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اسٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں ضمیر اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں۔ انہیں، آپ، وہ، مجھے، اس یہ ضمیر ہیں، ضمیر کی مثالیں ہیں۔ انہیں کب جملہ بنانا ہے تو جملہ اس طرح سے آپ لکھ لیجئے کہ انہیں انگور کھانا پسند نہیں۔ آپ کا جملہ ہے آپ کیسے ہیں، یہ سوال ہے، اور وہ کا جملہ ہے وہ میرا بھائی ہے۔ مجھے کا آپ جملہ بنا لیجئے مجھے آئس کریم بہت پسند ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اس کی کتاب میرے پاس ہے۔ اس طرح اس میں ضمیر کے تمام جملے مکمل ہو گئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ جملوں کے سامنے دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں اور خالی جگہ پر کریں۔ جو جمع لفظ دیے ہوئے ہیں اسے منزلیں، تلواروں، وظیفے، اشتہارات، کرسیاں۔ تو پہلا ہے کہ مسافر اپنی منزلیں سے کی واحد ہوگی منزل، تو مسافر اپنی منزل پہ پہنچ گئے۔ یہ تیز دھار تلوار ہے۔ عاصم کو اسکول سے وظیفہ ملا۔ اشتہارات کا واحد ہوگا اشتہار، تو میں نے اخبار میں صاف پانی کی فراہمی سے متعلق اشتہار پڑھا۔ اسی طرح آخری ہے کہ رضا نے لکڑی کی کرسیاں کی واحد ہوگی کرسی، تو رضا نے لکڑی کی کرسی خریدی۔ اس طرح سے یہ مکمل ہو گیا۔ امید ہے بچوں آپ کو تمام مشق اور نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور پڑھتے رہیے دل لگا کر، اور دعا کرتے رہیے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔